ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم المکین الحنیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں علم اور کتاب کے معنی کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اور کتاب کو بنی نوع انسان کے لیے اوریجن سورس آف نالج یعنی منبع علم بنایا، اور حق تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات جہاں کتاب کا ذکر فرمایا اس سے پہلے علم کو بطور فعل استعمال کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید میں کتاب بطور اسم اور جو اس کا کمپریہینڈڈ، جو اس کا مفہوم قرآن میں بیان کیا گیا وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا جو کمپریہینڈڈ ہے، جو پہلا مفہوم جو قرآن مجید میں بیان ہوا، اس کے بارے میں میرے اکثر ناظرین اچھی پرسیپشن رکھتے ہیں، اچھا ادراک رکھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو متعدد ناموں سے پکارا جن کو اسماء القرآن کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے، قرآن مجید کا ایک نام الفرقان بھی ہے، قرآن مجید کا ایک نام المبین بھی ہے۔ اسی طرح مفسرین نے قرآن مجید میں سے قرآن کے ہی ناموں کو اخذ کر کر عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیا، اور ان تمام اسماء میں سے قرآن مجید کا ایک نام الکتاب بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 2 میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کو کتاب کے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم جو کتاب کا قرآن مجید میں بیان ہوا وہ لوح محفوظ بھی ہے، جیسا کہ سورہ الحدید کی ورس نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین اور نہ ہی تمہاری زندگیوں میں، نہ ہی تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے مگر وہ ایک لوح محفوظ یعنی کتاب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کو پیدا کر دیتے ہیں، کریشن اس کی جو ہے وہ کتاب میں کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا کتاب کا جو تھا دوسرا معنی۔ تیسرا مفہوم، ناؤ آئی ول ٹیل دا تھرڈ کمپریہینڈڈ آف کتاب وچ ایکسپلینیشن ان قرآن۔ اب میں کتاب کا جو وہ تیسرا مفہوم بیان کروں گا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس سے مراد تورات، زبور اور انجیل ہیں، اور ان تینوں کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور اہل کتاب کا تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا، جو بیہیویئر تھا، جو رویہ تھا، جو طریق تھا، جو اسلوب تھا، جو ان کا اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ منہاج تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا صرف اس لیے کہ علمی کتابی سلوگن لگانے پر ہمارے اوپر بہت سی حدود و قیود جو ہیں ان کی ایپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ صرف اور صرف سلوگن لگانے کی حد تک جو ہے وہ ہمیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن اپنی جو ہے وہ حیات میں لے کے آنی ہوگی۔ اب ان اہل کتاب کا پہلا عمل تو تھا جھٹلانا، اور اگر ایمان بھی لے آئے کتاب پر اینڈ دین پیپل آف بک ہو رائٹ دا بک ود دیئر اون ہینڈ، کہ مطلب جب یہ کتاب پر ایمان بھی لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اہل کتاب کے عمل کو، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ امت مصطفی کے لیے باعث وعظ و نصیحت ہے، جس میں امت کو اس امر پر اویئر کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کا اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ عمل تھا، وہ انجام کے گاتھ اتر گئے۔ اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ، اس کی لائبلٹی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر جو ہے وہ لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تعریف، کسی بھی قسم کا نقص اور کسی بھی قسم کی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہو سکتی، مگر قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تفسیر کو اپنی ویلنگز، اپنی وشز، اپنے نفس کی خواہش پر مبنی جو تعویل ہے وہ لوگوں میں بیان کریں گے، جیسا کہ اس سے قبل اہل یہود کا جو عمل تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ کو لکھتے تھے۔ دوسرا عمل جو اہل کتاب کا تھا، they were believe in some part of book and deny some other، کہ وہ کتاب اللہ یعنی تورات، زبور اور انجیل کی کچھ حصوں پر تو ایمان لے کے آتے تھے اور کچھ حصوں کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ان سے انکار کر دیتے، صرف اس لیے کہ ان کو غیر معمولی دنیاوی نفع کا حصول ہوتا، اور جن کے کرنے سے منع کیا وہ بجا لاتے، یعنی جن سے اللہ رب العزت نے فوربیڈن کیا، ڈینائے، جن سے منع کیا کہ وہ کام نہیں کرنا، وہ کام کرتے تھے۔ جیسے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ ان کا جو تھا وہ دوسرا عمل تھا۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کی پوری آیت کو آپ جو پڑھ سکتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکلوز کیا۔ تیسرا عمل جو ان کا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی تھا۔ اس سے پہلے they were prayer of victory through the intermediation of last prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اہل یہود یہ عمل کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کفار پر، اس دور کے جو کافر تھے ان پر فتح، استعانت کی دعا اللہ رب العزت سے کیا کرتے تھے، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہراً اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو انہوں میں سے ایک گروہ نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں میں سے اکثر لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ انکار کر دیا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا وَلَمَّا جَاءَ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی حقانیت کا، قرآن کے علم کا، قرآن کی تعلیم جب ان کو سامنے رکھی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو، حضور کے امر کو، حضور کے آرڈر کو جو ہے وہ اپنی پشت کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا، حالانکہ جو قرآن تھا ان کی کتابوں کی بھی جو ہے وہ تورات، زبور اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ مطلب انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھی نہیں پہچانتے
اور نہ قرآن کو پہچانتے تھے۔ یہ ان کا تیسرا عمل تھا۔ چوتھا عمل اہل کتاب کا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے تھے، یعنی یہ انہوں نے طریقہ اور رویہ اپنایا ہوا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو، اور تاکہ کسی صحیح چیز کی پہچان نہ ہو سکے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 71 میں، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، مطلب اس کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو چھپاتے تھے، اخلاط کرتے تھے، خلط ملط کرتے تھے۔ پانچواں عمل یہ تھا کہ دن کے وقت، یعنی جب اہل ایمان سے ملتے تو روپ اس طرح کا بناتے جیسا کہ ان کا عمل دین کے خلاف نہیں، مگر جب اپنے چیلوں سے ملتے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا اظہار کرتے۔ یہ اہل کتاب کا، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن جو مسلمانوں پر نازل کی گئی دن چڑھے ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ وہ برگشتہ ہو جائیں، نا امید ہو جائیں۔ مطلب خلوت میں جو ہے وہ تم جب ہو تو اس وقت اس کا انکار کرو، اور جب تم مسلمانوں کے درمیان جلوت میں جاؤ تو اس کی مطلب جو ہے وہ اس کو تم اپنا لو، اس پر ایمان لے کے آؤ۔ اسی طرح چھٹا عمل، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اہل کتاب، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، جب اپنی ذات پر حکم کے نفاذ کی کوئی بات آتی تو علمی کتابی سلوگن کو بھول جاتے، مطلب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب اپنے اوپر کوئی بات آ جاتی تو انہیں اس بات کی جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے کہ اللہ رب العزت نے جو تورات، زبور یا انجیل ان پر نازل کی گئی ہے، یہ کتاب اس کی تلاوت بھی تو کرتے ہیں، مطلب اپنے ساتھ اہل کتاب کا سلوگن بھی تو لگاتے ہیں، جیسے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اور کیا تم تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ اب اس بند کمرے میں بیٹھے شخص کے عمل کو غور سے ملاحظہ کریں کہ کیا اس کا عمل اہل ایمان جیسا ہے یا اہل کتاب کے طریقے سے ملتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی تفسیر کو اپنے نفس کی خواہش پر مبنی معنی و مطالب کے ساتھ بیان نہیں کرتا؟ کیا یہ علمی کتابی سلوگن لگانے کے بعد اپنے عمل سے اس کی نفی نہیں کرتا؟ کیا یہ حق اور باطل کا اختلاط نہیں کرتا؟ کیا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی نہیں کرتا؟ کیا اس کا نیکی کی جانب لوگوں کو دعوت دینا اصلاح کے لیے ہے یا فساد کے لیے ہے؟ اگر اس کا لوگوں کو نیکی کی جانب دعوت دینا اصلاح کے لیے ہے تو اسے مبارکباد، اور اگر اس کا عمل لوگوں کو دعوت دینا فساد کے زمرے میں آ رہا ہے تو یہ فاسدین کے گروہ میں سے ہے، فساد پھیلانے والوں میں سے ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ان کے اعمال کہیں اہل کتاب سے وہ بھی اپنے آپ کو علمی کتابی کہا کرتے تھے، سلوگن لگایا کرتے تھے، کیا ان کا جو عمل ہے وہ ان سے ملتا جلتا تو نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔